السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی خوبصورت نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں مغیرہ کاشف اور آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ماریہ فاروقی کے قلم سے تحریر کردہ ناول سفر یقین محبت کی اس ایپیسوڈ کو شروع کریں گے، مگر اس سے پہلے آپ ہماری ویڈیو کو لائک کر لیجئے، چینل سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کلک کرنا مت بھولیے گا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابھی اذان ہوئی ہی تھی کہ الارم بجنے لگا۔ آنکھوں کو ہاتھوں سے مسلتی الارم بند کر کے وہ واش روم میں گھس گئی۔ نماز ادا کر کے وہ نیچے لاؤنج میں آ گئی جہاں خانم بھی بیٹھی تسبیح پر کچھ پڑھ رہی تھیں۔ السلام علیکم، صبح بخیر۔ وعلیکم السلام کہتے خانم بھی دوبارہ تسبیح میں محو ہو گئیں۔ خانم بھی کی چپ دیکھ کر ماہی ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی، ناراض ہیں آپ مجھ سے؟ نہیں۔ خانم بھی نے صرف گردن ہلائی۔ تو پھر بات کیوں نہیں کر رہی ہیں؟ کیا بات کروں اور کس سے کروں؟ نہ وہ سنتا ہے نہ تم سنتی ہو، تو ٹھیک ہے جو دل کرے وہ کرو۔ مگر خانم بھی وہ تبھی ماہی کی نظر سیڑھیاں اترتے شاہ پر پڑی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تمہارا ہاتھ؟ خون کے جمے نشانات کو دیکھ کر خانم بھی فوراً سے کھڑی ہوئی۔ دکھاؤ۔ خانم بھی نے شاہ کا ہاتھ پکڑا تو اس نے ایک آہ کی دلخراش آواز نکالی۔ آواز سن کر ماہی بھی ایک دم سے کھڑی ہو گئی۔ شاہ کیا ہوا ہے؟ تمہاری بازو یہ نیلی کیوں پڑ گئی ہے؟ کچھ نہیں ہوا، درد کی وجہ سے شاید گھر واپس جانا ہے تو اب چلنا چاہیے۔ کہیں نہیں جا رہے ہو تم، یہاں بیٹھو۔ خانم بی نے اس کا کندھا پکڑ کر صوفے پر بٹھایا۔ ماہی، وہ وہاں ڈائری پر ڈاکٹر صاحب کا نمبر ہے، ڈاکٹر کو فون کرو۔ نہیں خانم بھی، اس کی ضرورت نہیں ہے، اور ویسے بھی صبح 7 بجے کون سے ڈاکٹر آئے گا؟ آ جائے گا، تم کال کرو ماہی۔ جی کہتے ماہی فون ملانے لگی۔ ڈاکٹر کو فون کر کے ماہی خانم بی کے کمرے میں چل دی۔ تم بیٹھو، میں ہلدی دودھ لاتی ہوں تمہارے لیے۔ اپنی بازوؤں کو لٹکائے وہ آنکھیں موندے صوفے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ تبھی اپنے ہاتھ پر کسی کا ہاتھ محسوس کر کے اس نے آنکھیں کھولیں۔ وہ اس کا ہاتھ آہستہ سے اپنے ہاتھ میں لیے وہ جمع ہوا خون صاف کر رہی تھی۔ درد کی لہر زیادہ ہو جانے کی وجہ سے وہ کچھ نہ بول سکا اور دوبارہ آنکھیں موند لیں۔ واقعی میں غلط ہو گیا سب۔ میں نے سوچا کیا تھا اور ہو کیا گیا۔ کتنی تکلیف میں ہے یہ، اور ساری رات اس نے ایسے ہی گزاری ہوگی۔ ابھی وہ خود کو ملامت کر رہی تھی کہ اسی اثنا میں ڈاکٹر صاحب آ گئے۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آنے کے لیے۔ آنکھیں کھول کر وہ آہستہ سے بولا، کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ تو ہمارا فرض ہے۔ کہتے ڈاکٹر صاحب شاہ کی بازو کو چیک کرنے لگے۔ پوری بازو میں درد ہے؟ جی ڈاکٹر، پہلے تو کوہنی تک تھا مگر اب پوری بازو میں درد ہو رہا ہے۔ یہ درد صرف چوٹ کا نہیں ہے۔ انہوں نے ہاتھوں کے زخموں پر دوا لگاتے ہوئے پوچھا، کچھ اور بھی ہوا ہے؟ جی میز گر گیا تھا تو اس کا سارا بھار بازو پہ آ گیا۔ ٹھیک، ہڈی پہ لگی ہے چوٹ جس کی وجہ سے سوجن اور تکلیف زیادہ ہے۔ میں یہ پلاسٹر چڑھا دیتا ہوں، 1-2 دن تک رہنے دیجیے گا اور یہ دوا مکمل طور پر استعمال کیجیے گا۔ آپ ورکنگ مین ہیں تو آپ کی صحت یابی کے لیے باقاعدگی سے دوا لینا ضروری ہے۔ دوا کا نسخہ ماہی کے ہاتھ میں دیتے ہوئے وہ ماہی سے مخاطب ہوئے، ان کا خیال رکھیں اور یہ ہلدی دودھ واقعی میں 2-3 دن پلائیں۔ خانم بھی کے ہاتھ میں ہلدی دودھ دے کر ڈاکٹر صاحب مشورہ دے کر باہر چل دیے۔ میں دوائی منگواتی ہوں۔ کہتے ماہی بھی ڈاکٹر صاحب کے پیچھے آ گئی۔ شاہ تم جاؤ، لیٹ جاؤ، جا کر آرام کرو اور یہ ہلدی دودھ پیو۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، گھر انتظار کر رہے ہوں گے تو جانا چاہیے۔ وہ مجھے یونیورسٹی ایک کام ہے تو میں کر کے آ جاؤں، پھر چلے جائیں گے بی جان۔ ماہی نے بی جان سے مخاطب ہوتے ہوئے شاہ سے کہا، ہاں ٹھیک ہے بیٹی، تم چلی جاؤ، چلو اسی بہانے یہ آرام بھی کر لے گا۔ جی۔ خانم بی کی نظروں کا زاویہ دیکھ کر وہ منہ جھکاتی اپنا جھوٹ پکڑے جانے پر شرمندہ سی ہوتی اوپر کی طرف بڑھ گئی۔ میں یہیں لیٹ رہا ہوں، یہ کشن مجھے دے دیں۔ شاہ وہیں صوفے پر اڑا ترچھا ہو کر لیٹ گیا۔ گڈ مارننگ۔ صبح بخیر۔ یہ سورج کہاں سے نکلا ہے جو تم اتنی جلدی اٹھ گئی؟ دیکھ لیں، پھر ایسے سورج بھی نکل ہی آتے ہیں۔ خیریت تو ہے؟ جی کہیں جانا تھا اس لیے اٹھ گئی۔ تمہارے بابا گھر میں نہیں ہیں اور میری آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو آج گھر سے کہیں مت جانا، سمجھ آئی؟ اوہو، میں کون سا سارا دن کے لیے جا رہی ہوں، بس 1-2 گھنٹوں میں واپس آ جاؤں گی۔ تم اور 1-2 گھنٹوں کے دوران واپس آ جاؤ، ممکن ہے؟ مما اچھا مذاق کر لیتی ہیں۔ جہاں جا رہی ہوں سچی وہاں سے واپس آنے کو دل نہیں کرتا میرا، مگر وہ واپس چلے جائے گا اس لیے 2 گھنٹوں تک آ جاؤں گی۔ یہ جا کہاں رہی ہو؟ اپنے ہونے والے سسرال۔ سسرال یعنی گاؤں؟ جمیلہ بیگم نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ میرا سسرال گاؤں نہیں ہے بلکہ وہ گھر ہے جس میں وہ رہتا ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ مجھ جیسی ماڈرن اس سو کالڈ دقیانوسی لوگوں کے ساتھ رہ سکتی ہے؟ عدیلہ لہجے میں کرواہٹ بھرتے ہوئے بولی۔ میرا دل نہیں مان رہا تمہیں اس گھر میں بیانے کو۔ ان لوگوں کے ساتھ تم ایڈجسٹ نہیں ہو سکو گی۔ تو ان سب کے ساتھ ایڈجسٹ ہونا کون چاہتا ہے؟ شاہ کے ساتھ ایڈجسٹ ہونا ہے؟ نہیں، بلکہ اسے اپنے مطابق ایڈجسٹ کرنا ہے۔ بہت اکڑ ہے نا، میں بھی دیکھتی ہوں کیسے دکھائے گا یہ اکڑ مجھے۔ وہ اپنی فیملی سے بہت پیار کرتا ہے، دیکھا نہیں تھا کہ تم نے کیسے وہ ماہی کے لیے، اس ماہی نام کی بلا کا تو آج پتہ دعا کرے کٹ جائے۔ وہ گھر سے ہی بھاگی ہو
اور بالکل ٹھیک ہو، پھر دیکھیں کیسے سرے بازار اس کا تماشا لگتا ہے۔ تم بیٹھو، میں ناشتہ لگواتی ہوں۔ نہیں، ناشتہ میں اس کے ساتھ کروں گی، ہونے والا شوہر ہے، ناشتہ تو کروا ہی سکتا ہے۔ اچھا، میں ڈرائیور کو کہتی ہوں کہ تمہیں لے جائے۔ جی نہیں، میں خود ہی چلی جاؤں گی، گاڑی ہے میرے پاس۔ آپ یہ بتائیں میں لگ کیسی رہی ہوں؟ بہت حسین، ہمیشہ کی طرح۔ اوکے، پھر چلتی ہوں۔ جامنی رنگ کا جمپ سوٹ پہنے، بالوں کی پونی ٹیل بنائے، میں کیا ضرورت تھی مجھے یہ سب کرنے کی؟ کتنی تکلیف پہنچا دی میں نے اس کو۔ اس نے لفظوں سے دکھ پہنچایا تھا، میں بھی تو الفاظ سے وار کر سکتی تھی۔ کیا حالت ہو گئی ہے اس کی! مگر میں نے تو تایا جان کی تصویر کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، تو پھر وہ تصویر گئی کہاں؟ لیکن ایک تصویر کو ڈھونڈنے کی کوشش میں اس نے خود کو اتنا نقصان پہنچا لیا۔ ضرور کچھ خاص ہوگا، ورنہ ایک تصویر کی خاطر یہ اتنا ہنگامہ کر نہیں سکتا۔ کیا یار، اچھا خاصا کچھ کھانے کا دل نہیں تھا اور اب اس پریشانی نے بھوک لگوا دی ہے، صحیح مصیبت ہے۔ خود سے کہتے ماہی ناک سکیڑ کر نیچے آ گئی، جہاں لاؤنج میں آڑا ترچھا پاؤں باہر نکالے وہ لیٹا ہوا تھا۔ مطلب حد ہے، اچھا خاصا لمبا چوڑا انسان ہے، صوفے پہ پورا آنا تھا، مگر نہیں، ضد ہے کہ سبحان اللہ۔ گردن جھٹکتی خود کلامی کرتی ماہی کچن میں چلی گئی۔ میں کچھ مدد کروں؟ نہیں، یونیورسٹی نہیں جانا؟ جی جانا ہے، ابھی تو 7 بجے ہیں، 8 بجے جاؤں گی، ماہر نے باہر دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا دیکھ رہی ہو باہر؟ خانم بی نے گاجر چھیلتے ہوئے بغیر آنکھیں اٹھائے اس سے پوچھا۔ آپ کو کیسے پتا کہ میں باہر دیکھ رہی ہوں؟ بس پتا ہے، بتاؤ کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ دراصل آپ شاہ کو دیکھیں، وہ کیسے لیٹا ہوا ہے، بازو اور پیر دونوں صوفے سے باہر لٹک رہے ہیں، ایسے میں تو اس کی بازو میں اور درد ہوگا، تو آپ اسے کہیں کہ اوپر جا کر آرام کر لے۔ ماہی نے جلدی سے ایک سانس میں اپنی بات مکمل کی۔ جو اس کے کمرے کا حال بنا ہوا ہے، اس وجہ سے وہ نہیں گیا کمرے میں، پتہ نہیں رات کیسے گزاری ہوگی۔ وہ نظر اٹھائے بغیر دوبارہ بولی، مگر میں اس کا سارا کمرہ صاف کر چکی ہوں۔ اس نے فوراً جواب دیا۔ خانم بھی ہلکا سا مسکرائی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کہتی ہوں اسے کہ اپنے کمرے میں چلا جائے، تم یہ گاجر چھیل کر اس میں ڈالو، تب تک میں اسے اوپر بھیج کر آتی ہوں۔ جی کہہ کر ماہی کچن میں متوجہ ہو گئی۔ شاہ؟ خانم بی کی ہلکی سی آواز پہ اس نے آنکھ کھول دی۔ وہ ایسا ہی تھا، نیند کا کچا، 1 منٹ میں اٹھ کر بیٹھ جانے والا۔ جی؟ وہ سر اٹھا کر بولا۔ جاؤ کمرے میں سو جاؤ، آرام کرو گے تو ہی ٹھیک ہوگے، بلکہ ایسا کرو کچھ کھا لو، پھر دوا لے کر سو جانا۔ جی میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ ہاں، ماہی نے تمہارا کمرہ صاف کیا ہے تو دیکھ لینا ہر چیز جگہ پر رکھی ہے کہ نہیں۔ خراب اس نے کیا تھا تو سنوارنا بھی اسے ہی چاہیے تھا، اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے، آپ ناشتہ لگائیں، میں آتا ہوں۔ اچھا کہہ کر خانم بھی دوبارہ سے کچن میں چل دیں۔ جاؤ تم بھی تیار ہو جاؤ، پھر ناشتہ کر لینا، پھر جانا بھی تو ہے ناشتہ کرتے، اور جاتے جاتے 8 بج ہی جائیں گے۔ جی جواب دے کر ماہی بھی اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ ہیلو ایوری ون، کوئی ہے گھر پر؟ ایک انجانی سی آواز سن کر خانم بھی کچن سے باہر آئیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بیٹھو بیٹی، خانم بی نے پیار بھرے انداز میں کہا۔ مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے بیٹھنے کے لیے، مگر فی الحال آپ یہ بتائیں شاہ کہاں ہے؟ اپنے کمرے میں ہے بیٹی، وہ نرمی سے بولی۔ اچھا، اور یہ ماہی بی بی؟ وہ پھر پھنکاری۔ وہ بھی اپنے کمرے میں ہے، انہوں نے مختصر جواب دیا۔ اچھا میں مل کر آتی ہوں۔ نہیں بیٹی، وہ تو سو رہی ہے، آپ بیٹھو، میں شاہ کو بلاتی ہوں۔ ٹھیک ہے۔ منہ بسوڑتی وہ ٹیبل پر بیگ رکھنے لگی۔ اپنی گھڑی پر وقت دیکھتا وہ زینے اترنے ہی لگا کہ تبھی اس کے سماعت سے علینا کی آواز ٹکرائی۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ اگر اس نے ماہین کو دیکھ لیا تو یقیناً تماشا لگا دے گی۔ اوہ خدایا، مجھے ماہین کو نیچے جانے سے روکنا ہوگا۔ تبھی وہ جلدی سے مڑا۔ ابھی وہ اس کے کمرے تک پہنچتا کہ وہ سفید پلین کرتے اور نیلے ٹراؤزر جس پر سفید بڑے بڑے پھول بنے ہوئے تھے پہنے، گلے میں دوپٹہ رول کیے، بالوں کی فرینچ پونی ٹیل بنائے، ہاتھ میں بیگ اور رجسٹر پکڑے اسے کمرے سے نکلتی نظر آئی۔ اس نے بھاگ کر آگے بڑھ کر اس کی بازو پکڑی اور اسے دوبارہ کمرے میں لے گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ شش! اس کے ہونٹوں پہ انگلی رکھے وہ باہر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سنو میری بات، علینا آئی ہے۔ اوہ واو، آپ کی ہونے والی بیوی آئی ہے۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گئی، میں نیچے نہیں آؤں گی، مگر پلیز اسے جلدی فری کر دیجیے گا، کیونکہ مجھے یونیورسٹی جانا ہے، بہت ضروری کام ہے۔ جسٹ شٹ اپ، اوکے؟ وہ آہستہ سے ہاتھ دیوار سے جما کر دھاڑا۔ وہ مجھ سے نہیں، تم سے ملنے آئی ہے، اور تمہیں ایسے دیکھ کر وہ تمہارا تماشا لگا دے گی، کیونکہ تم بالکل ٹھیک ہو۔ یہ بات وہ خود تک تو رکھے گی نہیں، اس لیے اپنی عزت کی نہیں تو چچا جان کے جھوٹ کی تھوڑی عزت رکھ لو، اور چپ کر کے اس بیڈ پہ لیٹ جاؤ، اور ایسے جیسے کہ بہت گہری نیند میں ہو۔ ویسے بھی اداکاری تو آتی ہی ہے تمہیں۔ جو لڑکی گھر سے جانے کے لیے دوست کو مارنے کی اداکاری کر سکتی ہے، وہ یقیناً کچھ وقت کے لیے خود کی بیماری کی بھی اداکاری کر سکتی ہے، سمجھ آئی؟ اسے گھور کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ حد ہوتی ہے، ایک جھوٹ کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ جو کچھ کر دیا تھا بابا، اپنے بتا بھی دیتے سب کو، یا پھر سب کرتے ہی نہ خود، میں ہی بھڑاس نکالتی۔
वो शीशे के सामने जा खड़ी हुई। हेलो, कैसे हो? अलीना ने शाह को सीढ़ियाँ उतरते देखकर पूछा। अस्सलाम वालेकुम। शाह ने करीब आकर सलाम किया और टेबल की तरफ बढ़ा। ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है? ये प्लास्टर क्यों? कुछ नहीं हुआ, चोट लग गई थी। आप बताएं, आप यहाँ खैरियत से? क्या यार, बैठने का भी नहीं कहोगे? आप पहले से ही बैठी हुई थी, मेरे आने के बाद खड़ी हुई थी। पहले भी खुद ही बैठी थी और अब भी बैठ जाएं। वो तने हुए जबड़ों के साथ गोया हुआ। खानम भी, नाश्ता लगा दें। अलीना उसकी बात पर जवाब देते फ़ौरन बोली, तुम्हारे तो सीधे हाथ पर चोट है, तो फिर तुम खाओगे कैसे? मगर वो जवाब दिए बगैर अखबार देखने लगा। जवाब ना पाकर अलीना चबा कर बोली, माही से मिलना था, बीमार है तो सोचा मैं लाऊं। आखिरकार मेरे होने वाले शोहर की कज़न है, बहन जैसी ही हुई, तो इस नाते से मेरा भी तो कोई रिश्ता है। उसके कमरे में जाकर मैं उससे मिलकर आती हूँ। नहीं, वो फ़ौरन बोला, वो सो रही है, तबीयत ठीक नहीं है उसकी, इसलिए आराम करने दें। तो मैं कौन सा उसे परेशान करने आई हूँ? हाल चाल ही पूछना है। वो क्या कहते हैं, हाँ, तीमारदारी, वही करनी है। तो जब कोई बीमार आराम कर रहा हो तो उसको उठाकर हाल चाल पूछना भी उसके आराम में खलल डालने के मुतरादिफ है। उसने अखबार देखते हुए जवाब दिया, ओ कम ऑन, अब इतनी भी बात नहीं है। मैं एक बार देख लेती हूँ, बात नहीं करूँगी। इस पर तो कोई मसला नहीं है। चलें। वो उठ खड़ा हुआ। कहाँ चलना है? वो नासमझी से बोली। माहीन से मिलना है आपको, तो इसके लिए तुम्हें साथ चलने की क्या ज़रूरत है? अलीना ने अचंभे से पूछा। क्योंकि ऐसा तो मुमकिन है नहीं कि आप उसके कमरे में जाएं और कोई बात ना करें। वो सो रही है, आप उसे जगा देंगी, इसलिए मेरा साथ चलना बेहतर है। शाह लंबे लंबे डग भरता हुआ जीने चढ़ने लगा और वो पैर पटकती उसके पीछे बढ़ गई। वो हल्का सा नॉक करके अंधेरे में डूबे कमरे में दाखिल हुआ। लैंप ऑन करके वो अलीना की तरफ मुतवज्जे हुआ। कहा था ना कि सो रही है, देख लो जो देखना है। मुंह तक कंबल लिए वो औंधे मुंह लेटी हुई थी। तभी अलीना ने माही के मुंह से जल्दी से कंबल हटाया। उसने ये सब इतनी जल्दी में किया कि शाह को रोकने का मौका भी न मिल सका। पीला जर्द हल्दी जैसा रंग, माथे पे गहरा सा नील, गाल पर हल्के हल्के खराशों के निशान, हाथ पे बंधी पट्टी देखकर शाह खुद हैरान रह गया। वो फटी फटी नज़रों से उसे देख रहा था, जो आराम से आंखें मीचकर मंजर से लुत्फानंदोज हो रही थी। इसके तो काफ़ी चोट लगी है। अलीना को एकदम उसकी हालत को देखकर तरस आया। बगैर पलक झपकाए वो उसे घूर रहा था। इतना सब इसने कर कैसे लिया? अब क्या कच्चा चबाना है इसे? शाह को माही की तरफ देखते देखकर अलीना ने गुस्से से कहा, अब चले, आपने माही को देख लिया है। काफ़ी दर्दनाक हालत है, मगर चलो, अल्लाह ताला सेहत दे। कहते अलीना शाह के आगे कमरे से निकल गई, जबकि वो उसे वैसे ही देख रहा था। तभी माही ने आंखें खोल दी। ध्यान से, दोबारा टेबल में ना बच जाना। अपने होश में वापस लौटते शाह ने एकदम से पीछे देखा और लाइट बंद करके कमरे से चल दिया, जबकि माही दोबारा औंधी होकर लेट गई। नाश्ता करने का नहीं कहोगे? अलीना ने शाह को अपनी प्लेट पर झुकते हुए देखकर नाराज़गी का इजहार करते हुए पूछा। कर लो। खानम भी, इनका नाश्ता लगा दें। इसकी ज़रूरत नहीं है, ये मेरा अपना घर है, मैं खुद ही ले लूँगी, आप जाएं। खानम भी अभी कुर्सी पर बैठने ही लगी थी कि अलीना ने जल्दी से कहा, वो क्यों जाए यहाँ से? शाह ने मुट्ठियाँ बंद करते हुए जबड़े तान कर पूछा। क्योंकि अब हम मुलाजमीन के साथ तो खाना नहीं ना खाएंगे। अलीना ने टोस्ट पे मक्खन लगाते हुए बेदर्दी से कहा। उसकी बात पर वो गहरा सांस लेकर एकदम खड़ा हुआ। क्या हुआ? अलीना ने शाह को उठता देखकर फ़ौरन सवालिया नज़रों से पूछा। मैं भी इन्हीं मुलाजिम का बेटा हूँ, तो आपकी इस मुलाजिम के बेटे के साथ बैठने की भी औकात नहीं है, इसलिए बेहतर है आप अपने घर जाएं और अपने घर जाकर खाना खाएं शहंशाहों के साथ। यहाँ मुलाजिम ही बसते हैं। तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो, वो खड़ी होते हुए बोली। अच्छा, वाकई में? मगर मैं तो आप नहीं खानम भी, एक मिनट रुकें। जो ये कह रही हैं इनका जवाब तो दे दूं? अब कोई सवाल करे आपके शाह से और आपका शाह जवाब ना दे, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। आप क्या कह रही थी? इज़्ज़त, मोहब्बत है ना? जिनकी दिल से इज़्ज़त की जाती है ना, उनसे मुंसलिक रिश्तों को भी वही इज़्ज़त दी जाती है। और मोहब्बत की तो आप बात ही ना करें। मोहब्बत होती क्या है, ये बात आपको अगर समझ आ गई तो अपने कहे अल्फाज पे ही आपको शर्म आ जाएगी। इसलिए बेहतर है कि आप अपना बैग उठाएं और यहाँ से दफ़ा हो जाएं। मुंह बसोरते फटी आंखों से शाह को देखते वो घर से बाहर निकल गई, जबकि खानम भी चुप करके लाउंज में जा बैठी। खानम भी, शाह भाग कर उनके पास आया। क्या हो गया है आपको? कुछ नहीं, तुम नाश्ता करो जाकर। और क्या ज़रूरत थी इतना कहने की उसको? सही तो कह रही थी वो, मुलाजमा ही हूँ। खानम भी, मुझे मेरी नज़रों में तो मत गिराया, आप मेरे लिए क्या हैं?
آپ کو ہمیشہ میں نے وہی محبت اور عقیدت و احترام دیا ہے جو میں امی جان کو دیتا ہوں، بلکہ شاید جو ایک حصار میرا آپ کے ساتھ ہے وہ تو امی جان کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ وہ بہت پیار کرتی ہیں مجھ سے، مگر جو سمجھ کا ایک رشتہ رہا ہے میرا وہ ان سے نہیں ہے۔ اس میں قصور ان کا نہیں ہے، میرا اپنا ہے۔ بابا جان سے اتنا لگاؤ تھا کہ لگا ہی نہیں کہ مجھے امی جان سے بھی ایک ایسا حصار بنانا ہے۔ اس بات کی کمی بھی کبھی محسوس نہیں ہوئی۔ بابا نہیں ہوتے تھے جب تو آپ ہوتی تھی۔ آپ میری ساتھی رہی ہیں، خصوصاً میری محبت کے سفر میں۔ جو بات میں کسی کو کہہ نہیں سکا، بتا نہیں سکا، وہ آپ سمجھ گئیں۔ میرے بتائے بغیر آپ سمجھ گئی تھی کہ میں پسند کرنے لگا ہوں اس کو، وغیرہ وغیرہ۔ ماہی ایک دم سیڑھیوں کی ریلنگ کو پکڑ کر وہیں بیٹھ گئی۔ چکر تھے کہ آنکھوں کے آگے اندھیرا لا رہے تھے۔ شاہ کی محبت والی بات سن کر اس کا دماغ معوف ہو چکا تھا۔ خود کو مشکل سے گھسیٹتے وہ کمرے میں چل دی۔ وہ محبت کرتا ہے اور شاید اس کی محبت کو اس سے چھیننے کے ذمہ دار میں ہوں۔ بابا آپ کی وجہ سے وہ بے سکونی کی جھوٹ سے بھرپور زندگی گزارے گا، اس کا کیا قصور تھا؟ بابا گھر سے میں گئی تھی، مجھے سزا دیتے، اسے سزا دینے کی کیا ضرورت تھی؟ مگر وہ آپ نے کیا اسے میں صحیح کروں گی۔ آنکھوں کے آگے اندھیرے چھاتے دیکھ وہ لڑکتی ہوئی بیٹھ کے قریب گئی۔ میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ میں تمہیں اتنا مجبور کر دوں گی کہ تم مجھے خود چھوڑ دو گے۔ خود کو کہتے وہ آنکھیں موند گئی۔ خانم بھی 10 کے قریب کا وقت ہو گیا ہے، اب نکلنا چاہیے۔ میں نے چچا جان سے کہا تھا کہ صبح 7 بجے میں وہاں ہوں گا۔ ہاں ٹھیک ہے، مگر ڈرائیور کو کہو تمہیں لے کر جائے گا، تم خود گاڑی نہیں چلاؤ گے؟ نہیں، میں ٹھیک ہوں، چلا لوں گا۔ ہاں کتنے ٹھیک ہو پتہ ہے مجھے، ناشتہ کیا نہیں جا رہا تھا تم سے اور ٹھیک ہو کہہ رہے ہو؟ ایسی بھی بات نہیں ہے۔ اچھا جیسی تمہاری مرضی، میں ماہی کو بلاتی ہوں۔ نہیں آپ یہیں رہیں، میں بلا لاتا ہوں، کمرے سے کچھ فائلز بھی لینی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے جاؤ۔ جی کہہ کر وہ اس کے کمرے کی طرف چل دیا۔ ہو سکتا ہے اسے یونیورسٹی جانا ہو، کہہ تو رہی تھی کہ جانا ہے تو پہلے یونیورسٹی لے جاتا ہوں پھر ساتھ ہی گاؤں، سوچتے ہوئے شاہ اس کے کمرے میں گیا۔ یا اللہ، یہ لڑکی بھی نا، بندہ انسانوں کی طرح تو لیٹ کر سو جائے نہیں، مگر ان میڈم نے اپنا ہی کرنا ہوتا ہے۔ اپنا ماتھا مسلتے اس کے پاس پڑا کمبل ماہی کے اوپر ڈالا، سر آہستہ سے اٹھا کر تکیے پہ رکھا، دونوں ہاتھوں کو کمبل میں کر کے لائٹ بند کیے وہ کمرے سے باہر آ گیا۔ اپنے کمرے سے فائلز اٹھا کر باہر کی طرف بڑھنے لگا جب خانم بی نے اسے پکارا۔ جی خانم بی، ماہی نہیں آئی؟ نہیں، سو رہی ہے، مجھے ایک کام ہے، میں کچھ وقت میں آفس سے آتا ہوں پھر چلا جاؤں گا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، کہتے وہ کام والی سے صفائی کروانے لگی۔ علیشہ بات سنو۔ جی تائی جان، شاہ آ رہا ہے تو ملازم کے ساتھ مل کر اس کا کمرہ صاف کروا دو۔ شاہ آ رہے ہیں؟ واقعی میں ماہی بھی ساتھ ہے؟ ظاہر سی بات ہے، وہ مصیبت بھی تو ساتھ ہوگی ہی، جونگ کی طرح چمٹ گئی ہے میرے بچے کو تو۔ میں مما کو یہ دوپٹہ پکڑا ہوں پھر جاتی ہوں، یہ تم مجھے دو اور تم جاؤ صاف کرواؤ۔ جی ٹھیک ہے، کہہ کر علیشہ جانے لگی۔ تبھی کسی نے اس کا زور سے بازو اپنی طرف کھینچا۔ آؤچ! کیا ہے ارہا؟ یہ تو تم بتاؤ کیا ہے؟ کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ علیشہ نے چونک کر پوچھا۔ یہ شاہ بھائی شاہ کب سے ہو گئے؟ میں نے کب کہا ہے شاہ؟ میں نے ابھی سنا ہے، بہری نہیں ہوں جو سن نہ سکوں، بتاؤ۔ ویسے ہی منہ سے نکل گیا ہوگا، اب میں ان کا کمرہ صاف کروا لوں، وہ آتے ہی ہوں گے۔ ارہا نے اسباب میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ جاؤ تم کمرہ صاف کرو۔ کہتے علیشہ نظر چراتی جلدی سے شاہ کے کمرے کی طرف بھاگ گئی جہاں ملازمہ کمرہ صاف کر رہی تھی۔ یہ لڑکی جو کر رہی ہے نا، بہت برا پھنسے گی۔ کہاں میرا بھائی اور کہاں یہ 20 سال کی لڑکی، پتہ نہیں کن راستوں پر نکل پڑی ہے۔ کسی کو علم بھی ہو گیا نا تو حشر برا کر دیں گے۔ ابھی ماہی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور گھر میں تماشے جیسا سما ہے، اور اگر اس کے جذبات کا پتہ چل گیا تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ آیت نے ارہا کو پیچھے سے ڈرایا تو ارہا برے طریقے سے ڈرتی ہوئی وہیں سینے پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئی۔ بھابھی یار، جان نکال دی آپ نے، اتنا برا ڈری ہوں میں۔ تم پتہ نہیں کس کی جاسوسیاں کر رہی تھی، میں نے سوچا میں ڈرا دوں، بہت اچھا تھا۔ ارہا منہ بسور کے بولی تو آیت نے پیار سے ارہا کے گالوں کو چھوا۔ آہا، بڑا پیار آ رہا ہے اکلوتی نند پہ، خیر ہے؟ ویسے ہی کیا معصوم سی لگی تھی اس لیے؟ مذاق کر رہی ہوں، ویسے ماہی آ رہی ہے، اب تو پہنچنے والی ہوگی، بلکہ امی جان کہہ رہی تھی کہ صبح 7 بجے نکلیں گے، لگتا ہے لیٹ ہو گئے ہوں گے۔ تبھی نسیم بیگم غصے سے پھنکارتی ہوئی باہر آئیں۔ تم دونوں کو گپے مارنے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے؟ جاؤ ارہا، میرا فون لے کر آؤ، میں شاہ کو فون کروں، اور تم جا کر کچن دیکھو، پلاؤ بنانا ہے، جلدی فون دے کر جاؤ۔ دربان میں ہوں، کہتے نسیم بیگم آگے بڑھ گئیں۔ انہیں کیا ہوا ہے؟ یہ ایسے کیوں برتاؤ کر رہی ہیں؟ اتنا غصہ؟ پتہ نہیں بھابھی، لگتا ہے بھائی نہیں بچتے آج تو، بھائی گئے کام سے سچی۔ جلدی جاؤ فون لے آؤ، یہ نہ ہو کہ تائی جان دوبارہ ڈانٹنے لگیں۔ اوکے بھابھی، کہتی ارہا فون لینے چل دی، جبکہ آیت کچن میں چل دی۔ امی جان، یہ آپ کا فون پکڑاتے ارہا نسیم بیگم کے پاس کھڑی ہو گئی۔ ہاں جی، کوئی اور کام نہیں ہے میرے سرہانے کھڑے ہونے کے علاوہ؟ پیپر آنے والے ہیں، پڑھ لو جا کر، اگر پڑھنا نصیب میں ہے تو۔
जी। इरहा अपनी बेइज्जती करवा कर चुपचाप अपने कमरे में चल दी, जबकि नसीम बेगम शाह को फ़ोन मिलाने लगी। जी आप देख लें, अगर हो सकता है तो ठीक है, हम बात करते हैं, वरना इसे मेल करके आगे फॉरवर्ड कर दें। बाकी ये दोनों फाइल्स मैं साइन कर चुका हूँ। तभी शाह का फ़ोन बजा। फ़ोन वेटिंग पे लगाकर वो दोबारा अपने सामने बैठे इंसान से मुखातिब हुआ। ये जो 2 फाइल्स हैं, ये मैं साथ ले जा रहा हूँ, पढ़कर साइन करवा कर भेज दूँगा, और अगर कोई भी ज़रूरी काम हो तो मेरी गैर मौजूदगी में आप फारूकी साहब से डिस्कस कर लेना। उसका फ़ोन दोबारा बजने लगा। ये आप देख लें, कहता शाह अपनी सीट से उठकर बाहर की तरफ आया। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। फ़ोन कान के लगाते लिफ्ट की तरफ बढ़ा। ये अलीना को क्या कहा है तुमने? वो जवाब दिए बगैर चीखी। ओह, तो बात आप तक पहुंच गई है? वो गाड़ी में बैठता हुआ तहम्मुल से बोला। जाहिर सी बात है, बताना ही था। ये हरकत क्या की है? माही के लिए घर से बाहर निकाल दिया उसको? क्या, माहीन के लिए? सच्ची? शाह ने इस्तेहज़ाई अंदाज में पूछा। जी, मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? वो गुस्से से फुंकारती हुई बोली। नहीं, आप तो नहीं बोल रही, अलबत्ता आपकी भांजी ज़रूर बोल रही है। माहीन की वजह से नहीं, उसकी अपनी वजह से निकाला है। अगर मेरे ख़ानदान के किसी भी फ़र्द के बारे में कोई कुछ कहेगा तो उसके साथ ऐसा ही बर्ताव होगा, वो अलीना हो या कोई और। सुनाई तो उसकी वजह से है ना? यानी होने वाली बीवी से ज़्यादा तुम्हें वो 2 टके की लड़की अजीज़ है? वो उसकी बात पर फिर भड़की। अम्मी जान, शाह आंखें भींचता गुस्से से बोला, आप किसी की औरत के किरदार पे बात कर रही हैं, और उसका किरदार मशकूक नहीं है जिस पे आप उसे 2 टके की बोल रही हैं। अगर किसी की बेटी हमारी नज़र में 2 टके की है, कल हमारी बहन बेटी भी हो सकती है, इसलिए प्लीज़ किरदार पे बात मत किया कीजिए। और बाकी रही आपकी भांजी की बात, उसने माहीन से कुछ नहीं कहा, और ना मैंने माहीन के लिए निकाला था। उसने खानम बी से बदतमीज़ी की है, और उनसे बदतमीज़ी मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो अब कॉल आए तो बता दीजिएगा अपनी भांजी को, जिसको वो मुलाजिम कह रही थी, उनकी सारी जवानी हमें पालने में लग गई है, और बदले में 2 वक्त की रोटी और देने को जगह मैसर की है बस हमने। बहुत एहसान है उनके, इसलिए उनका एहतराम करें। अपनी बात कहकर शाह ने ठक से फ़ोन बंद कर दिया। तभी ड्राइवर ने गाड़ी रोक ली। क्या हुआ है? वो भवें उचकाकर बोला, साहब जी घर आ गया है। अच्छा ठीक है। दरवाज़ा खोलकर शाह अंदर की तरफ बढ़ दिया। अस्सलाम वालेकुम खानम बी, माहीन उठ गई? वालेकुम अस्सलाम। माहीन, आंखें खोलो। उसके करीब बेड पे बैठते उसका चेहरा थपथपाने लगा। वो ठंडी हुई एक ही अंदाज में लेटी हुई थी। तभी शाह ने उसे अपनी बाजुओं में भरा और उठाकर बाहर ले आया। गाड़ी स्टार्ट करो, अस्पताल जाना है। माहीन प्लीज़ आंखें खोलो। वो उसका सर अपनी गोद में रखे उसके हाथ मसलते मुसलसल उसे होश में दिलाने की कोशिश कर रहा था, मगर कोई भी हरकत नहीं थी। अस्पताल पहुँचते ही उसे बाजुओं में उठाए वो अंदर की तरफ भाग गया। मरीज़ देखकर वर्किंग बॉय जल्दी से स्ट्रेचर लेकर आया, मगर स्ट्रेचर नज़र किसे आया था? सर यहाँ लिटाइन है, कहकर डॉक्टर साहब माही को चेक करने लगे। सिस्टर, बीपी ऑपरेटर पकड़ें। ओ मेरे खुदा, इनका बीपी बहुत डाउन है, इन्होंने कब से कुछ खाया पिया नहीं है। डॉक्टर आप कुछ करें, इसका बीपी नॉर्मल करें। वो हड़बड़ाया हुआ बोला, सर आप प्लीज़ रिलैक्स करें, शी विल बी फाइन इंशाल्लाह। आपके हाथ से खून बह रहा है, आप बाहर जाकर प्लीज़ ड्रेसिंग करवा लें। नहीं डॉक्टर, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, आप बस इसको होश दिलवाएं। सर हमने ड्रिप लगा दी है, ठीक हो जाएंगी। आपके मैसेज हैं? जी। हाथ से अपने माथे से बाल पीछे करता वो उसे बेचैनी से देख रहा था। हाथ की तकलीफ मुसलसल बढ़ती जा रही थी, मगर उसे खबर कहाँ थी? खबर थी तो बस उसकी जो सामने सुइयों के ज़ेरे असर पड़ी थी। घबराते दिल के साथ वो इधर उधर चक्कर लगा रहा था। अगले 1 घंटे के बाद उसने हल्के से होंठ हिलाए। पानी। माही की हल्की सी आवाज़ सुनकर वो उसकी तरफ बढ़ा। माही आंखें खोलो प्लीज़। पानी। वो बंद खुली आंखों के साथ अपने खुश्क होते होंठों को दांतों से दबा रही थी। ये लो पानी, उठो। आहिस्ता से, आराम से। वो कंधों से पकड़कर आहिस्ता से पानी पिलाने लगा। लेट जाओ, आहिस्ता से, आराम से। लेटाते हुए उसने उसके होंठों से पानी की बूंदें साफ़ की। मैं यहाँ क्यों? आंखें बंद किए वो हल्का हल्का सांस लेने लगी। क्योंकि तुम कुछ खाती पीती नहीं हो, और ना खाने पीने की वजह से यहाँ पहुँची हो। अगर वक्त पर खा लो तो क्या हो जाएगा? बच्चों वाले काम है, ज़िद में खाना छोड़ देना कौन सी अक्लमंदी है? अब वो उसके पास कुर्सी पे बैठा उसे डपट रहा था, जिसे वो आंखें मूंदे चुप करके सुन रही थी। तभी सिस्टर अंदर आ गई। ड्रिप पूरी हो चुकी है मैम, अब आप कुछ बेहतर महसूस कर रही हैं? माही ने इस बात में सर हिलाया। सर आप डॉक्टर से मिल लें, फिर आप इन्हें ले जा सकते हैं। ओके, मैं डॉक्टर से मिलकर आता हूँ, कहता वो वार्ड से बाहर आया और डॉक्टर के कमरे की तरफ लपका। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। सर बैठें। अंदरूनी कमज़ोरी है इनको बहुत, और जिसकी वजह से ये बेहोश हो गई थी। इससे पहले भी हुई हैं क्या? जी डॉक्टर, मगर वो टेम्परेचर नॉर्मल ना होने की वजह से हुई थी। ठीक वही बात कि वीकनेस बहुत है,
مکمل غذا دیں انہیں، کھانے پینے کا خصوصی خیال رکھیں، ملٹی وائٹامنز استعمال کروائیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، اب میں انہیں لے جا سکتا ہوں؟ جی بالکل، کچھ کھلائیں انہیں جاتے ہی، اور اپنے ہاتھ کی بینڈیج کروا لیں، خون کا بہاؤ زیادہ ہونے کی وجہ سے بازو کے درد میں شدت آ سکتی ہے۔ جی ڈاکٹر۔ شکریہ کہتا شاہ وارڈ میں واپس آ گیا جہاں ماہی پہلے سے کھڑی تھی۔ اس کو کھڑا دیکھ کر وہ دھیرے سے بولا، چلیں؟ جی۔ جواب دیتی ماہی کی نظر شاہ کے ہاتھ پر پڑی۔ نہیں۔ جواب سن کر شاہ نے ماہی کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ بینڈیج کروانی ہے نا، تو وہ دیکھیں وہاں کر رہے ہیں، اس طرف۔ ماہی نے انگلی سے سامنے کی طرف اشارہ کیا، وہاں چلتے ہیں، کہتی وہ اس کے ساتھ چلتی ہوئی آگے کی طرف بڑھی۔ سنیں، بینڈیج کر دیں پلیز۔ وہ ادھیڑ عمر کے بندے سے مخاطب ہوئی۔ جی میم، آپ یہاں بیٹھ جائیں، لڑکا آتا ہے تو کرتا ہے۔ وہ فون دیکھتے ہوئے بولا، تو آپ یہاں کیا کرنے کے لیے رکھے ہیں؟ ان کے بلڈ نکل رہا ہے، پلاسٹر اتر گیا ہے، آپ انہیں دیکھنے کی بجائے لڑکے کا انتظار کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ اگر دیکھنا لڑکے نے ہے تو آپ یہ لیب کوٹ اتار دیں۔ اس ڈاکٹر کی بات پر ماہی نے ڈاکٹر کو لتاڑا۔ بی بی کہا تو ہے انتظار کرو، لڑکے نے پٹی کرنی ہے آ کر دیتا ہے۔ اچھا، آپ کو دیکھے بغیر پتہ ہے کہ پس پٹی ہونی ہے؟ ماہین بس کرو، چلو یہاں سے۔ اس آدمی کو ماہی کے ساتھ بحث کرتا دیکھ شاہ نے ماہی کا بازو کھینچا۔ نہیں، 1 منٹ رک جائیں شاہ، یہ ڈاکٹر ہے نا، اس کے فرض سے ضروری اس کا موبائل ہے؟ اب میں بتاتی ہوں آپ کو، ابھی کمپلین گئی نا تو عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ کہاں ہے یہ سینئر ڈاکٹر؟ نہیں، بلکہ پیچھے کال کرنی چاہیے تاکہ ہاسپٹل ہی بند ہو جائے۔ فون کہاں ہے میرا؟ ماہی نے ادھر ادھر دیکھا۔ شاہ، آپ فون دیں اپنا۔ ماہی کو فون ملاتا دیکھ وہ ڈاکٹر جلدی سے کھڑا ہوا۔ میڈم جی، آپ تو غصہ ہی کر گئیں، صبح سے ڈیوٹی پر ہوتے ہیں، بس کبھی کبھی ماتھا گرم ہو جاتا ہے، میں کرتا ہوں نا پٹی، صاحب آپ یہاں بیٹھیں۔ تبھی انجانا سا شور سن کر ایک سینئر ڈاکٹر وہاں آ گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ ڈاکٹر صاحبہ کچھ بھی نہیں، وہ پٹی کروانی تھی تو میں نے کہا کہ لڑکا آتا ہے تو کرتا ہے۔ میڈم غصہ ہو گئیں۔ شاہ لب کاٹتا آرام سے کھڑا سب دیکھ رہا تھا۔ اس کی بیوی تھی، وہ اس کے لیے لڑ رہی تھی۔ درد کو بھولے وہ بڑے مزے سے ہاتھ سینے پر باندھ کر کھڑا تھا۔ تبھی مسکراتے شاہ کو دیکھ کر ڈاکٹر پرجوش انداز میں بولی، شاہ آپ یہاں؟ ماہی نے تبھی ڈاکٹر اور پھر شاہ کی طرف دیکھا۔ السلام علیکم ڈاکٹر۔ وعلیکم السلام، آپ یہاں؟ تبھی شاہ نے سینے پر باندھی بازو کو کھولا۔ اوہو، آپ کے چوٹ لگی ہے، آئے میرے ساتھ، کہتے ڈاکٹر صاحبہ شاہ اور ماہی کو اپنے روم میں لے گئیں۔ کیسے ہوا یہ شاہ؟ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ ایسے تو نہیں ہوا ہوگا، ضرور کچھ نہ کچھ کیا ہوگا، جتنے غصے کے تیز ہیں آپ، یقیناً وجہ اچھی خاصی ہوگی، بس کچھ ایسا ہی۔ ہاتھ اوپر کرو۔ نہیں ہو رہا ہے، وہ ایک کراہٹ سے بولا۔ کندھے میں بھی درد جا رہی ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے معائنہ کرتے ہوئے پوچھا۔ جی، ہڈی پہ چوٹ ہے اور کوئی دباؤ آ جانے کی وجہ سے پوری بازو میں درد ہے، خیال رکھو، اس سائڈ پر سونا نہیں ہے، دباؤ آئے گا تو درد ہوگی زیادہ، اور یہ ہاتھ کے زخم گہرے ہونے کی وجہ سے ہاتھ سوج چکا ہے، میں نے بینڈیج بھی کر دی ہے، یہ انجیکشن لگوا لو، اور یہ دوائیاں لکھ کر دے رہی ہوں، وقت پر لینا، مسئلہ زیادہ ہو سکتا ہے، ورنہ کوشش کرو اس ہاتھ کو زیادہ ہلانا نہیں۔ آپ ان کی کیا لگتی ہیں؟ اب ڈاکٹر اپنی سیٹ پر بیٹھ کر ماہی کی طرف متوجہ ہوئی۔ جی وہ میں ان کی، ماہی نے شاہ کی طرف دیکھا جو پہلے ہی اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ نظروں کا تعاقب ہوا تو ماہی نے نگاہیں جھکا لیں۔ یقیناً اب وائف ہوں گی، ان کا خیال رکھیں، کوشش کیجیے گا کہ 3-4 دن انہیں خود کھانا کھلا دیں۔ کھانا کھاتے وقت ہاتھ اوپر نیچے ہونے سے فورس لگتی ہے تو یہ نہ ہو کہ تکلیف زیادہ بڑھ جائے۔ اور شاہ، آپ احتیاط کیجیے گا، جانتی ہوں میں کہ کرنا تو آپ نے وہی ہے جو آپ کا دل کرے گا، مگر پھر بھی آپ کہنا انہیں، آپ کی تو بات نہیں ٹالے گا۔ مسکرا کر ماہی کو ہدایت دیتے ڈاکٹر نے اسے دوائیوں کا نسخہ دیا۔ وقت پر دیجیے گا، کام کرنے والا بندہ ہے، زیادہ دیر بستر پر رہنا برداشت نہیں کرے گا، اس لیے باقاعدگی برتنا۔ شکریہ ڈاکٹر کہتا شاہ کھڑا ہو گیا۔ چلیں؟ وہ ماہی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ سر ہلاتی ماہی باہر کی طرف چل دی۔ ویسے شاہ، آپ کی بیوی بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ۔ شکریہ۔ رسمی سی مسکراہٹ دے کر وہ ماہی کے پیچھے باہر نکل گیا۔ وہ گھر پہ سب انتظار کر رہے ہوں گے تو یہاں سے سیدھا گاؤں چلتے ہیں۔ وہ چلتا ہوا تحمل سے اس سے مخاطب ہوا۔ ماہی سر ہلاتی چپ چاپ اس کے ساتھ چلنے لگی۔ گاڑی میں بیٹھتے شاہ نے ڈرائیور کو کچھ کہا اور بیک سیٹ پر ماہی کے ہمراہ بیٹھ گیا۔ خانم بھی کو کال کر لیں، وہ پریشان ہوں گی۔ باہر دیکھتے ہوئے بغیر اسے پکارے ماہی اس سے مخاطب ہوئی۔ بغیر جواب دیے وہ خانم بھی کو کال کرنے لگا۔ بات کر لو۔ فون آگے بڑھا کر اس نے سیٹ کے درمیان میں رکھ دیا۔ ایک نگاہ اس پہ ڈالے ماہی نے سیٹ سے فون اٹھا کر کان کو لگایا۔ کیسی ہو میری بچی، ٹھیک ہو نا؟ اور شاہ، وہ ٹھیک ہے؟ تمہیں اٹھا کر لے کر گیا تھا، مجھے تو یہی ڈر تھا کہیں بازو میں اور تکلیف نہ ہو جائے۔ جی ٹھیک ہیں، ہم گاؤں جا رہے ہیں۔ وہ ایک بھرپور نظر شاہ کو دیکھتے ہوئے بولی، جو ہم پہ اٹک گیا تھا، یہی تو خواہش کی تھی اس نے، اس ہم بننے کی، اور میں اور تم سے وہ ہم ہو چکے تھے۔ چلو ٹھیک ہے، خیریت سے جاؤ، دونوں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا ہوا تو کچھ کھا لینا۔ جی ٹھیک ہے، خیال رکھیے گا، کہہ کر ماہی نے فون بند کر دیا
اور واپس اسی جگہ رکھ دیا جہاں سے اٹھایا تھا۔ تبھی ڈرائیور نے گاڑی روکی اور گاڑی سے نکل کر سامنے موجود کیفے میں چل دیا۔ ماہی اسے نہ سمجھی سے جاتے ہوئے دیکھ کر بولی، مجھے کچھ نہیں کھانا، گھر جا کر کھا لوں گی، مگر وہ چپ چاپ اپنے فون پر تیزی سے انگلیاں چلاتا رہا۔ جواب نہ پا کر ماہی آنکھیں پھیر کر باہر دیکھنے لگی۔ تبھی وہ ڈرائیور ایک باکس لے کر آ گیا اور گاڑی میں بیٹھتے ہی بولا، صاحب جی یہ پکڑو اس کو۔ شاہ فون کی اسکرین پر جھکا ہوا بغیر نظر اٹھائے بولا۔ ماہی نے صبر کا گھونٹ پی کر اس باکس کو پکڑا اور اس کے کہنے پر اسے کھول کر وہ حیران رہ گئی۔ اسے کیسے پتا کہ فرائز میری فیوریٹ ہیں اور ناممکن ہے کہ یہ میرے سامنے ہو اور میں نہ کھاؤں؟ اب کھا لو، اگر کھول ہی چکی ہو، دیکھ بعد میں لینا۔ وہ نظریں اٹھائے بغیر ہی اس کی حرکات کو نوٹ کر رہا تھا۔ ماہی نے حیرانگی سے جلدی سے نظریں چکا لی۔ اسے کیسے پتا چلا کہ میں اسے دیکھ رہی تھی؟ پتہ نہیں کیا ہے، خود میں کہتے سر جھٹکتے ماہی فرائز کھانے لگی۔ تبھی اس کے ذہن میں خانم بی کے الفاظ گونجے، دونوں نے صبح کا کچھ نہیں کھایا۔ لب کاٹتے ماہی کے ہاتھ رک گئے، پھر اس نے فرائز کا دانہ اٹھا کر ہاتھ آگے بڑھایا، مگر پھر کچھ سوچ کر وہ اپنے منہ گلے میں رول کے دوپٹے کو صحیح کرتے ہوئے ماہی آگے بڑھی۔ ایک جھجک تھی جو وہ اندر جاتے ہوئے محسوس کر رہی تھی۔ قدموں کے ساتھ قدم ملا کر اس کا چلنا ایک سحر انگیز ماحول پیدا کر رہا تھا۔ گھر سے ماہی کمال نکلنے والی ماہی شاہ بن کر لوٹی تھی۔ تبھی وہ ایک دم سے رک کر گھر کے اندرونی دروازے کو گھورنے لگی۔ چلو، شاہ نے ماہی کو رکتا دیکھ کر کہا، اور ہاں پلیز کچھ کہنا مت، جو جیسا بتایا ہے ویسے ہی کہہ دینا۔ اگر کوئی کچھ پوچھے گا، البتہ کوئی کچھ نہیں کہے گا، مگر اگر کہے تو پلیز ویسا ہی کہنا۔ سننی تو تم نے کسی کی ہوتی نہیں ہے، مگر پھر بھی میری اور چچا جان کی عزت کا خیال رکھ لینا۔ رعبدار انداز میں کہہ کر وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا اندر چل دیا۔ پلکوں کو آہستہ آہستہ جھپکاتی وہ اس جاتے وجود کو دیکھنے لگی۔ وہ بد کردار نہیں تھی، مگر بد کردار لڑکیوں والے طنز و مزاح سہ رہی تھی۔ وہ ٹک ٹک دیدم نہ کشیدم کی تصویر بنے ان راستوں کو دیکھ رہی تھی جن پر چل کر اس نے اندر جانا تھا، مگر جانا تو تھی آخری راستوں کے تمام کے بعد منزل پر تو قدم رکھنے ہی پڑتے ہیں۔ تبھی وہ من بھر کے قدموں کو زمین پر جماتی اندر بڑھی۔ دربان میں سب اس کی بازو پر بات کر رہے تھے، وہ تو تھی ہی کہیں نہیں۔ 10 منٹ دربان کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر وہ اوپر کی طرف بڑھ دی۔ تبھی شاہ نے آواز دی، ماہین۔ وہ ایک دم سے رکی تھی، سب کو اس کی طرف متوجہ کر کے وہ آرام سے منظر سے غائب ہونے لگا۔ تبھی دادی جان نے ماہی اور شاہ دونوں کو آواز دی، دونوں میرے پاس آؤ۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی پھر سے اس کے قدموں کے برابر کھڑی ہو گئی۔ آؤ یہاں میرے پاس۔ دادی جان نے دونوں بازو پھیلا کر دونوں کو اپنے پاس بلایا۔ دونوں یکدم قدم بڑھاتے ان کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے۔ دادی جان نے باری باری دونوں کے ماتھے کو چوما اور دونوں کے ہاتھ کو تھام کر لبوں کو لگایا۔ ایک پل کے لیے دونوں کے ہاتھوں کی پشت نے ایک دوسرے کو چھوا۔ ایک سنسناہٹ سی پا کر ماہی نے ایک دم سے اس کی طرف دیکھا، جو دادی جان کے چہرے کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اٹھو میرے پاس بیٹھو۔ آیت اور ارم کہاں ہے؟ علیشا ان کو بلا کر لاؤ۔ جی دادی جان کہتی۔ جی دادی جان، بھابھی تائی جان کا بی پی چیک کر رہی تھی، میں دوبارہ دیکھ کر آتی ہوں۔ جاؤ شاباش، اور تم اٹھو میرے پاس یہاں بیٹھو۔ سر اس بات میں ہلا کر وہ کھڑی ہوئی، مگر چکر آنے سے وہ ایک دم لڑکھڑا گئی۔ دھیان سے اس کا ہاتھ پکڑتے وہ اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیکھ کر اس نے اپنا ہاتھ فوراً اس کے ہاتھ سے کھینچا۔ میری طبیعت نہیں ٹھیک، مجھے آرام کرنا ہے۔ ایک گہرا سانس اپنے اندر کھینچ کر کہتی ماہی اوپر کی طرف جانے لگی۔ تبھی نسیم بیگم کی کڑتی اور نفرت انگیز نظر خود پہ دیکھ کر وہ نظریں جھکا کر اپنے کمرے میں چل دی۔ دادی جان، چچا جان اور بھائی کدھر ہیں؟ کارخانے گئے ہوئے ہیں، تم جاؤ کپڑے تبدیل کرو، پھر آ کر کھانا کھاؤ، ویسے بھی 8 بجنے لگے ہیں۔ جی کہہ شاہ اٹھا ہی تھا کہ نسیم بیگم فوراً بولی، تم نے تو صبح آنا تھا اور سارا دن نکال کر آ رہے ہو۔ جی آنا تو صبح تھا، مگر پھر یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، بس اس وجہ سے دیر ہو گئی۔ آپ کھانا لگائیں، میں چینج کر کے آ رہا ہوں۔ وہ تفصیل کے ساتھ جواب دے کر اپنے کمرے میں چل دیا۔ تبھی آیت بھاگ کر باہر آئی۔ ماہی کہاں ہے؟ اس نے بےتابی سے پوچھا۔ اپنے کمرے میں گئی ہے، ٹھیک ہے، وہ پریشان نہ ہو۔ نہیں، میں مل کر آتی ہوں، وہ مما سو گئی تھی تو میری بھی آنکھ لگ گئی، بس اس وجہ سے مجھے پتہ نہیں لگا کہ ماہی آ گئی ہے۔ آیت کھانا لگواؤ جا کر، وہ آ جاتی ہے کھانے پر، پھر مل لینا، بھوک لگی ہے، میرا بچہ سفر سے آیا ہے۔ اس کی بےتابی پر نسیم بیگم نے اسے ڈپٹا۔ جی۔ آیت منہ نیچے کر کے نسیم بیگم کے پیچھے کچن میں چل دی، مگر دل تھا کہ سینے سے بھاگ کر نکل رہا تھا۔ اس کی بہن تھی، وہ جان سے پیاری بہن، بےتابی تھی کہ بڑھتی ہی جا رہی تھی، مگر وہ مجبور سی کھانا لگانے لگی۔ شاہ واش روم سے باہر آیا ہی تھا کہ اس کا فون بجنے لگا۔ خانم بی۔ اس نے ہلکا سا مسکرا کر فون اٹھایا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پہنچ گئے؟ جی الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ یہ تم بتاؤ، تم ٹھیک ہو؟ ماہی ٹھیک ہے؟ کیا ہوا تھا اسے؟ بی پی ڈاؤن،
کچھ کھانا پینا نہیں ہے تو یہی سب ہوگا۔ گیلے بالوں کو برش کی مدد سے پیچھے کرتے ہوئے وہ بے نیازی سے بولا، شاہ ایک بات مانو گے؟ حکم کیجیے۔ جب تک وہ وہاں ہے اس کے کھانے پینے کا خیال رکھ لو۔ یہ بات آپ اسے کہیں کہ اپنے کھانے پینے کا خیال رکھے۔ نہیں، مجھے یہ تمہیں کہنا ہے کہ تم رکھو، کیونکہ وہ تمہاری بیوی ہے۔ یہ آپ کو لگتا ہے مگر میرا اس کا ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے، ایک سمجھوتا تھا جو اس نے اپنے باپ کی قسم پر اور میں نے اپنے چچا کی عزت پر کیا ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ اپنے ہاتھ کی پٹی کو صحیح کرتا بے نیازی سے بولا، اچھا وہ جذبات کہاں ہیں جس کی بارش وہ اکیلی تھی؟ دل کے کسی کونے میں دب کر راکھ ہو گئے اور ان کی تپش میرے دل کو سلگا رہی ہے۔ بے نیازی سے بولتا وہ سفید ٹراؤزر شرٹ پہنے تنے ہوئی گردن کے ساتھ باڈی سپرے لگا رہا تھا۔ محبت کبھی بھی نہیں مرتی شاہ، وہ آہستہ سے بولی، تو دیکھ لیں مر گئی ہے اب۔ میں چلوں، بھوک لگ رہی ہے، مجھے کھانا کھا کر فون کروں گا، آپ اپنی دوا وقت پر لیجیے گا۔ میری بات نہیں مانو گے؟ خانم بھی فوراً بولی، کون سی بات؟ خانم بھی وہ نہ سمجھی کہ اداکاری کرتا ہوا بولا، اس کے کھانے پینے کا خیال تب تک رکھ لو جب تک وہ وہاں ہے، اتنا تو کر سکتے ہو اپنی بی کے لیے۔ اچھا تو کیا کروں؟ اس کے کمرے میں جاؤں اور کہوں کہ چلو کھانا کھاؤ، اور اگر نہ کہے تو کھانا لا کر اس کے منہ میں ڈالوں، ایسا چاہتی ہیں؟ کر بھی لوگے تو کچھ نہیں ہے ویسے، مگر خیر اگر انکار کرے تو زبردستی لے جاؤ، اتنا تو کر سکتے ہو۔ زبردستی کرنا تو شاید تمہیں آتی ہے۔ اپنے ماتھے کو رگڑتے اچھا جی کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ فون بیڈ پر پھینک کر وہ اس کے کمرے کی طرف بڑھا، مگر پھر قدموں کو روک کر وہ ریلنگ پر واپس آیا۔ نیچے جھانک کر اس نے ادھر ادھر دیکھا، اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا وہ اس کے کمرے کی طرف بڑھ دیا۔ نوک نوک، جی آ جائیں۔ بیڈ پہ اوندھے منہ لیٹے پاؤں کو ہوا میں اچھالے وہ کتاب پڑھنے میں محو تھی۔ تمہیں لیٹنا نہیں آتا کیا؟ اوندھے منہ لیٹی ماہی کو دیکھ کر وہ غصے سے بولا، جی نہیں آتا، اب کیا کروں پھر؟ بہت ٹھیک ہو جو کتاب پڑھ رہی ہو۔ اس کا جواب رد کر کے اس نے نیا سوال داغا، آپ بھول رہے ہیں آپ میرے کمرے میں ہیں، اور یہاں اداکاری کا بھیس اتار دیں کیونکہ میں کوئی بیمار نہیں ہوں، نیچے چل کر کھانا کھاؤ۔ وہ دو ٹوک انداز میں اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے بولا، بھوک نہیں ہے۔ تکیے کو کمر کے پیچھے لگاتے ہوئے وہ بے نیازی سے بولی۔ اپنا ماتھا سرکتا وہ آگے بڑھا اور بازو پکڑ کر ماہی کو بیڈ سے گھسیٹا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کہتے ماہی نے اس کی فریکچر بازو پہ ہاتھ مارا۔ ایک دم کراہ پر وہ پیچھے ہو گیا۔ آئی ایم سوری، وہ غلطی سے۔ آنکھوں کو ڈھیلے سے جھپکتے ہوئے وہ گررا کر بولا، آئی سیڈ گو ڈاؤن اینڈ ایٹ سم تھنگ۔ پاؤں پٹکتی ماہی باہر کی طرف چل دی۔ لمبا گہرا سانس لے کر وہ بھی ٹیبل کی طرف بڑھ دیا جہاں سب اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ماہی میری جان۔ ماہی کو دیکھ کر آیت بھاگ کر ماہی کے گلے لگی، ٹھیک ہو نا؟ کتنی دعائیں کی میں نے کہ تم خیریت سے آ جاؤ میری جان۔ آیت نے ماہی کا ماتھا چوما۔ آیت بعد میں پیار کر لینا، پہلے کھانا کھا لینے دو۔ عفت بیگم نے آیت کو بےتاب سا دیکھ کر بولا، جی چچی جان۔ ماہی بیٹھو، کیا کھانا ہے بتاؤ؟ السلام علیکم بھابھی۔ شاہ نے آیت کو دیکھ کر سلام پیش کیا۔ وعلیکم السلام۔ ماہی کو دیکھتے آیت نے غور سے شاہ کو جواب دیا، بتاؤ مجھے، چاول لینے ہیں یا پھر سالن یا کچھ اور؟ آیت اگر بہن سے فرصت ملے تو دیور سے بھی پوچھ لو، وہ بھی بازو پہ چوٹ کھا کر آیا ہے۔ نسیم بیگم کی بات سن کر آیت نے شاہ کی طرف دیکھا۔ کوئی بڑی بات نہیں امی جان، وہ بہن ہے، ان کی خیر ہے۔ کیسے لگی شاہ یہ؟ آیت نے مایوس سا چہرہ بنا کر پوچھا۔ کچھ نہیں بھابھی، ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ تبھی ماہی پلیٹ میں چاول نکالنے لگی۔ چاول نکالتی ماہی کو دیکھ کر آیت نے پیار سے ماہی کے بال سہلائے اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ شاہ نے مشکل سے روٹی کا لقمہ توڑا مگر ہاتھ تھا کہ کام ہی نہیں کر رہا تھا۔ امی جان مجھ سے نہیں کھایا جا رہا، آپ پلیز کمرے میں دودھ بھیج دیں، کہہ کر شاہ اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ شاہ رکو، میری بات سنو، میں کھلا دیتی ہوں۔ مگر وہ سنے بغیر زینے چڑھ گیا۔ علیشہ اٹھو، جاؤ بھائی کا کھانا کمرے میں لے جاؤ اور کھلا کر آنا۔ اسے عفت بیگم نے جلدی سے تجویز پیش کی۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں خود جاتی ہوں۔ بھابھی کیا ہو گیا ہے؟ یہ بھی بہن ہے اس کی، اگر میں ارہا کو بھیجتی تو آپ روکتی؟ ہاں جاؤ بچے، کھلا دو اسے، ویسے تو کھائے گا نہیں کسی کے ہاتھ سے، زویا ہوتی تو کھلا بھی دیتی۔ اور یہ ارہا اور ارم کس وقت کی سوئی ہیں؟ امی جان ٹیسٹ تیار کر رہی تھی، کرتے ہوئے سو گئی، میں نے بھی نہیں جگایا کہ بعد میں کھا لے گی۔ علیشہ مسکراتی ہوئی ٹرے لے کر شاہ کے کمرے کی طرف بڑھی مگر اس کے حلق میں وہی نوالا پھنس گیا تھا جو بھی تھا۔ دل نے ایک کمینی سی خلش علیشہ کے خلاف پیدا کی تھی مگر وہ خود کو قابو کر کے وہیں بیٹھی رہی۔ میں اندر جاؤں؟ جی بچے آ جاؤ۔ علیشہ کی آواز سن کر وہ آنکھیں کھول کر بولا، یہ کھانا کھا لیں۔ کہتی علیشہ شاہ کے قریب بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ مجھے کھانا نہیں کھانا، میں ٹھیک ہوں، میری بازو تھوڑی اور ٹھیک ہو جائے تو میں خود کھا لوں گا۔ اگر میں یہ واپس لے کر گئی تو تائجہ ناراض ہو جائیں۔ بیٹا زویا، ارہا اور تم تینوں میرے لیے برابر ہو، تینوں بہنیں ہو میری، مگر میں خود کھاؤں گا کچھ دیر بعد، ٹھیک ہے؟ یہ رکھ جاؤ اور مجھے دودھ دے جاؤ۔
جی کہہ کر علیشہ پاؤں پٹکتی نیچے کی طرف بڑھ گئی۔ تبھی اسے ماہی اوپر آتی نظر آئی۔ نظروں کا ایک یکساں سا تبادلہ کر کے ماہی اس کے پاس سے گزر گئی۔ یہ اتنی جلدی باہر آ گئی، یعنی اس نے کھانا نہیں کھایا۔ اگر کھانا نہیں کھایا تو میڈیسن بھی نہیں لے گا، تو کیا میں جاؤں؟ اس نے چلتے ہوئے سوچا۔ ماہی نے قدموں کو آہستہ ہوتا دیکھ علیشہ سیڑھیوں کے ستون کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ مجھے جانا چاہیے، مگر کیوں؟ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے؟ وہ خود سے گویا ہوئی۔ وہ تمہیں اٹھا کر ہسپتال لے گیا، مجھے تو یہ فکر تھی کہیں اس کا ہاتھ نہ دکھ جائے۔ کہیں دور سے خانم بی کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ کہیں نہ کہیں ان سب کی ذمہ دار میں ہی ہوں، تو اگر میرے کہنے پر کھا لے تو اتنا کیا سوچ رہی ہو؟ گاڑی میں بھی تو کھلایا ہی تھا۔ ماہی کے اندر رہنے والے انسان نے بھونڈی سی سرگوشی کی۔ تبھی ماہی مڑ کر اس کے کمرے کی طرف بڑھ دی۔ اس کے جاتے ہی علیشہ اس کے پیچھے شاہ کے کمرے کے دروازے تک گئی۔ گلے کو کھنکھاڑتے ہوئے وہ بیڈ کے پاس گئی جہاں سامنے کھانا رکھے وہ آنکھیں موندے بیڈ کے ساتھ سر لگائے بیٹھا تھا۔ اس کی آواز سن کر ہلکی سی آنکھ کھول کر بولا، تمہاری میڈیسن تمہارے کمرے میں پہنچ گئی ہے، وہ ٹیبلٹ روز استعمال کرنی ہے، کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہوئی تھی۔ جواب دیے بغیر ماہی بیڈ پر بیٹھ کر آہستہ سے نوالا بنانے لگی۔ تھوک نگل کر وہ مشکل سے نوالا اس کے منہ کے آگے کر کے بولی، کھا لیں۔ شاہ نے اس کی آواز پر ایک دم سے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا، جو نوالا اس کے منہ کے قریب کیے نیچے دیکھ رہی تھی۔ بھوک نہیں ہے مجھے، جب ہوگی تو خود ہی کھا لوں گا۔ مگر وہ لقمہ وہیں اس کے منہ کے قریب کیے ادھر ادھر نگاہیں گھما رہی تھی۔ میں نے کہا نا بھوک نہیں ہے، اس کو ہٹاؤ۔ مگر وہ چپ سی ویسے ہی لقمہ رکھے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ دوائی کھانے کے لیے کچھ کھانا پڑتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے دوائی کھلانے کے لیے زبردستی کھلانا پڑتا ہے۔ نکاح میں بہت طاقت ہوتی ہے شاہ، یہ بہت مقدس ہے۔ شاہ کے دماغ میں ہادی کے الفاظ گونجے۔ تبھی شاہ نے منہ کھول لیا۔ وہ آرام سے اس کے سامنے بیٹھی اس کو کھانا کھلا رہی تھی، جبکہ علیشہ دروازے کے ساتھ لگی خاموش آنسو بہا رہی تھی۔ کیسی بات ہے نا، یہ ہر جگہ سبقت لے گئی ہے، کچھ نہ ہو کر بھی وہ حق جتا رہی تھی۔ کھانا کھلا کر ماہی برتن اٹھا کر باہر جانے لگی۔ شاہ نے جانبدارانہ آواز میں اسے روکا۔ رکو۔ ماہی چپ چاپ بت بنی وہیں کھڑی ہو گئی۔ یہ برتن یہیں رکھ دو، نیچے جا کر کیا کہو گی کہ یہ کہاں سے لائی ہو؟ میرے کمرے میں لینے آئی تھی یا میں نے تمہیں دیے ہیں؟ یوں ہی خود کو تماشا بناؤ گی؟ سب کو بتایا یہ گیا ہے کہ تم بیمار تھی، مگر تم یہاں سے بھاگی تھی، سب کے دل میں یہی ہے، اس لیے بہتر ہے یہیں رکھ جاؤ۔ جو بھی دودھ دینے آئے گا اسے کہنا ہلدی ڈال دے دودھ میں، ہاتھ کے زخم گہرے ہیں تو ٹھیک کرنے کے لیے مدد کرے گی، اور یہ میڈیسن۔ وہ دوائی کی طرف اشارہ کر کے کھٹاک سے برتن میز پر رکھ کر باہر نکل گئی، اور وہ چپ چاپ اسے جاتا دیکھتا رہا۔ وہ اس کی بیوی تھی، پرواہ غصہ سب کے ملے جلے تاثر رکھنا اور جتانا فرض تھا۔ وہ اتنی تیزی سے نکلی کہ پیچھے کھڑی علیشہ کو بھی نہ دیکھ سکی۔ تبھی نسیم بیگم اوپر آ گئی۔ تم یہاں؟ کھانا کھا لیا شاہ نے؟ علیشہ کچھ بولتی اس سے پہلے شاہ کمرے سے باہر آ گیا۔ شاہ کھانا کھا لیا کیا؟ اٹھ کر آنے کی کیا ضرورت تھی، میں تمہیں کھلا دیتی۔ جی دودھ دے دیں، مگر اس میں ہلدی ڈال دیجیے گا۔ اچھا میں بھیجتی ہوں، تم آرام کرو۔ نہیں، میں بھائی سے مل لوں۔ علیشہ کی آنکھوں کا زاویہ خود پر دیکھ کر شاہ نظریں گھما کر نسیم بیگم کے پیچھے چل دیا۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہیں؟ شاہ نے ہادی سے گلے مل کر پوچھا۔ وعلیکم السلام، کچھ خاص نہیں، تم بتاؤ یہ ہاتھ پہ کیا ہوا ہے؟ کچھ خاص نہیں۔ بھابھی کدھر ہیں؟ چچی جان کے کمرے میں ہے، ان کا بی پی ہائی تھا، اس لیے تم بتاؤ تمہاری بیوی کیسی ہے؟ خدا کا نام لیں بھائی، کیوں قیامت برپا کرنے پر تلے ہیں؟ کسی نے سن لیا اگر تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیا ہوگا۔ جو بھی ہوگا نا وہ ایک نہ ایک دن ضرور ہوگا۔ مگر چھوڑو، بیٹھو تم، یہ کیسے ہوا؟ کچھ نہیں، بس دباؤ آ گیا تھا ٹیبل گرنے کی وجہ سے، بس اس لیے۔ آپ بتائیں، آپ تو اسلام آباد جا رہے تھے تو کیا ہوا؟ نہیں یار، میں نے پہلے بھی ایک جھوٹا کیس لڑا تھا اور اب بھی ایسا ہی ہوگا، میں ایسا نہیں چاہتا ہوں۔ کس کیس کی بات کر رہے ہیں؟ مجھے تو ایسا کچھ یاد نہیں ہے، شاہ نے تعجب سے پوچھا۔ امریکہ گیا تھا میں، حسن ایک اسمگلنگ کے کیس میں ملوث تھا، وہ لڑا تھا، حسن کو بے گناہ ثابت بھی کیا تھا، مگر وہ واقعی میں اسمگلنگ کرتا ہے، اور جو ویڈیو ماہی نے بنائی تھی وہ سچی تھی۔ ویڈیو؟ کون سی ویڈیو؟ شاہ حیرانگی سے بولا۔ یار دراصل کینفورڈ یونیورسٹی کی لائبریری کے تہ خانے میں ڈرگس اسمگل ہوتے تھے۔ ماہی اور اس کے دوست ایک دن یوں ہی گھومتے ہوئے وہاں چل دیے، وہاں اسمگلنگ ہو رہی تھی، ماہی نے ان کی ویڈیو بنائی اور وہاں سے نکل گئے۔ ماہی نے اپنے دوست کے فون سے ویڈیو بنائی تھی اور ماہی کے منہ پر دوپٹہ تھا، وہاں پر کیمرہ موجود تھا۔ کیمرے سے دیکھ کر اس ساتھ کھڑے لڑکے کی شکل دیکھ کر اس کو ڈھونڈ کر اس سے وہ ویڈیو لے لی گئی، منظر سے اسے بالکل ہٹا دیا گیا۔ ماہی وہاں پیپر سے فارغ ہو کر نیو یارک گھومنے پھرنے چلی گئی تھی، وہ اسے ڈھونڈتے رہے مگر وہ انہیں نہیں ملی۔ پھر جب وہ واپس آئی تو اچانک ماہی کو یونیورسٹی کے کسی اسٹور میں پورا دن بند کر دیا تھا۔ تب سے ہی وہ حبس، لو یا ہائی ٹمپریچر برداشت نہیں کر پاتی، اور چچا جان کو دھمکیاں بھی دی گئیں ماہی کو مار دینے کی۔ میں ان دنوں میں وہیں پر تھا، مگر پھر بات ختم ہو گئی۔ پرسوں ایک دوست نے ایک کیس کے لیے بلایا تھا کہ اسلام آباد آنا ہے،
تو ایسے ہی باتوں باتوں میں اس کیس کی بات ہو گئی تو اس نے مجھے بتایا کہ اس نے ایک ویڈیو دیکھی تھی اور وہ ویڈیو بھی مجھے دکھائی گئی. اس میں حسن بھی موجود ہے اور مجھے لگتا ہے کہ حسن کو ماہی پسند نہیں تھی, وہ بدلے کے لیے سب کر رہا تھا. آپ نے حسن کو بے گناہ ثابت کروایا تھا؟ شاہ نے سکتے کی حالت میں پوچھا. ہاں, اور حیرت کی بات دیکھو, جتنے ثبوت ملے وہ سب حسن کو بے گناہ ثابت کر رہے تھے. تو اب آپ کیوں پریشان ہیں؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا. پریشان نہیں ہوں, خوش ہوں کہ وہ گڑیا ایک درندے سے بچ گئی. چلیں چلتا ہوں, میں نیند آ رہی ہے. ہاں شب بخیر. رہو گے کچھ دن یا جانے کا ارادہ ہے؟ جی 2-3 دن رہوں گا, ماہین کو ساتھ واپس لے کر جانا ہے. ماشاء اللہ, ہادی نے مسکرا کر کہا. اس کی یونیورسٹی ہے اس لیے کہا ہے میں نے. ہادی کا مزاح سمجھ کر شاہ نے جلدی سے وضاحت دی. چلو ٹھیک ہے, صبح ملتے ہیں. اوکے, اللہ حافظ. اور شب بخیر کہہ کر شاہ باہر آ گیا. سورج آج اپنی آب و تاب کے ساتھ آسمان پر جگمگا رہا تھا. فروری کے اس ٹھنڈے موسم میں ابھی ہلکی ہلکی ٹھنڈک کا احساس موجود تھا. وہ مریل سی چال چلتے ہوئے ٹیبل پر پہنچی. کمال صاحب اور ارم بیگم کو سلام کر کے آہستہ سے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی. بالوں کا جوڑا کیے, نیلے اور سفید رنگ کا سوٹ پہنے وہ ایک منٹ کے لیے کسی کی بھرپور نگاہ کا باعث بنی تھی, مگر نگاہیں مل جانے پر وہ نگاہ کہیں اور مڑ گئی تھی. وہ بالوں کو مخصوص طریقے سے سیٹ کیے, وہ روبدار سا شیف کے ساتھ سنجیدہ سا براؤن رنگ کا سوٹ پہنے, آستین اوپر چڑھائے, پلاسٹر کو ہاتھ سے نکالے, ہاتھ پر سفید پٹی باندھے آہستہ سے چائے پی رہا تھا. میں ایک بات سوچ رہی ہوں, دادی جان نے سب کو مخاطب کر کے کہا. جی حکم کریں. کمال صاحب اور شاہ ایک ساتھ بولے. میں چاہ رہی ہوں کہ ہادی کے ولیمے کی تقریب کر دی جائے, کیا کہتے ہیں سب؟ نیک خیال ہے امی جان. کمال صاحب نے رضامندی کا اظہار کیا. ہاں مگر سمینہ نہیں آئے گی, جو کچھ اس نے کیا ہے یہ اس کی سزا ہے. نہیں دادی جان, میں اپنی خوشیاں اپنوں کے بغیر نہیں منا سکتا ہوں. ہادی نے فوراً نفی کی. وہ زیادتی کر کے گئی ہے تو اب ہم میں سے کوئی جائے اسے یہ بتانے کہ ہادی کا ولیمہ کی تقریب میں شرکت کریں. امی جان, جو سب ہوا ہے آپ کے سامنے ہی ہے. غلطی ماہی کی ہے, انجانے میں ہوئی یا جان کر, ہوا سب اس کی وجہ سے ہے. اور ماہی ہی جائے گی سمینہ کے گھر اس سے بات کرنے اور معافی مانگنے کے لیے. میں اپنی بیٹی کی خوشیوں میں اپنے تمام لوگوں کو شامل کرنا چاہتا ہوں, اس لیے ڈرائیور سے کہیں کہ وہ ماہی کو سمینہ کی طرف لے جائے. کمال صاحب اپنی بات سنا کر میز سے اٹھ کر چلے گئے, جبکہ ماہی پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی. ان کی ناراضگی لہجے سے عیاں تھی. تبھی دادی جان بولی. ماہی, جو تمہارے بابا نے کہا ہے اس پر تم کیا کہتی ہو؟ میں نہیں چاہتی در حقیقت کہ تم جاؤ. جو سب وہ سنا کر گئی ہے اس کے بعد تو میرا دل نہیں کر رہا اس سے ملنے کے لیے, مگر پھر بھی تم بتاؤ. ٹھیک ہے, میں چلی جاؤں گی. آپ ڈرائیور کو کہہ دیں کہ لے جائے مجھے, میں ابھی آتی ہوں. دو ٹوک انداز میں جواب دے کر ماہی اپنے کمرے میں چل دی. مجھے بھی کچھ کام ہے, میں بھی چلتا ہوں. نہیں, تم مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ اس جمعے کو اگر یہ تقریب رکھ دی جائے تو مناسب رہے گی؟ دادی جان نے اٹھتے ہوئے شاہ کو روک کر پوچھا. جی دادی جان, ٹھیک ہے, پرسوں رکھ لیتے ہیں, کہہ کر شاہ باہر کی طرف چل دیا. تبھی ہادی کے گلخان کو ماہی کو الوی والا ولا لے جانے کا کہا. سنو. گلخان کے باہر آتے ہی شاہ نے گلخان کو مخاطب کیا. میں ماہین بی بی کو لے جاؤں گا, تم اپنا کام کرو, اور بلیک گاڑی کی چابی دو مجھے, اور بی بی آئے تو انہیں گاڑی میں بھیج دینا. اور ہاں, شاہ ایک دم سے مڑا, اس بات کا ذکر نہیں ہونا چاہیے. جی صاحب جی, جو حکم. جی کہہ کر ماہی باہر آ گئی. گلخان کو دیکھ کر وہ ایک دم سے رکی. اپنے اوپر ماہی کی سوالیہ نظریں دیکھ کر وہ جلدی سے بولا. بی بی جی, وہ کالی گاڑی میں بیٹھ جائیں, وہ چھوڑ دیں گے. ماہی جواب دے کر گاڑی کی بیک سیٹ پر بیٹھ گئی. ابھی وہ کچھ بولتی کہ شاہ زن سے گاڑی اڑا کر حویلی سے باہر لے آیا. مجھے تو ڈرائیور نے لے کر جانا تھا, تو آپ یہاں کیوں؟ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم جہاں جاؤ گی میرے ساتھ جاؤ گی, اور میں اپنی کہی بات پر قائم رہنے والا انسان ہوں. بالکل. پھر وہ جو وعدے کیے ہوں گے علینا سے, وہ بھی تو پورے کرنے کے پابند ہوں گے آپ. اس لیے بہتر ہے مجھے طلاق دے دیں, اور اپنی امی جان کی پسندیدہ لڑکی کو گھر لے آئیں. نہ اس آنے والے کا سکون خراب کریں اور نہ گھر کا. میرا تو ویسے ہی ہو چکا ہے, ماہی نے استہزائیہ انداز میں کہا. ماہی کی بات سن کر اس کی رگیں تن گئیں. گاڑی کو اوور سپیڈ کرتا الوی ولا تک پہنچ گیا. مجھے کیا, کب اور کیسے کرنے کی ضرورت ہے, یہ مجھے تم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. تم فی الحال وہ کرو جو تمہارے والدین, جن کا سکون اور اطمینان چھینا ہے تم نے, وہ کہہ رہے ہیں. شاہ گاڑی سے اترتا اندر کی طرف چل دیا. یا اللہ, کون سے عذاب میں مبتلا ہو گئی ہوں میں. اتنا بڑا گناہ تھا کیا میری ذات کو اس شخص سے بچانا. ایک سے جان چھوٹی تھی کہ ایک اور شخص اذیتناک طریقے سے اذیت دینے کے لیے نازل ہو گیا ہے. تبھی ڈرائیور نے شیشے کو ناک کیا. اپنی سوچ سے نکل کر وہ گاڑی سے باہر آئی. بی بی جی, شاہ صاحب بلا رہے ہیں. مریل سے چال چلتی وہ اندر کی طرف بڑھتی
جہاں صوفے پہ شاہ سمینہ بیگم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ السلام علیکم، اس نے مریل سی آواز سے سلام کیا۔ وہ زرد ہو چکی تھی، ہر وقت چپ کو تان چکی تھی۔ کوئی بھی دیکھنے والا اس بات کی نفی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ بیمار نہیں ہوئی تھی۔ وعلیکم السلام کہہ کر سمینہ بیگم نے شاہ کی طرف اپنا منہ موڑ لیا۔ ان کی اس ادا کو دیکھ کر اس کے اندر کچھ ٹوٹا تھا، مگر پھر اپنے ضبط پر قابو پا کر اس نے وہیں کھڑی ہو کر بولنا شروع کیا۔ پھپھو، میں نے جو کیا وہ غلط کیا تھا، میں اس سب کے لیے آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ سمینہ بیگم ہیٹر کی نوب کو تیز کرتے ہوئے بولیں، جو انہوں نے ٹانگوں کے درد کی وجہ سے چلایا ہوا تھا۔ جتنی عزت و تکریم تم نے کروانی تھی تم کروا چکی ہو، اب تمہاری اس معافی سے کیا؟ وہ سب ذلت آمیز لمحات میں نے اور میرے گھر والوں نے سہے ہیں، وہ واپس آ جائیں گے؟ اگر واپس لا سکتی ہو تو لا دو، میں تمہیں معاف کر دوں گی۔ ٹک ٹک دم دیدم دم نہ کشیدم کی تصویر بنی منہ نیچے کی اپنے پیروں کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی حسن الوی آ گیا۔ او ماہین میڈم آئی ہیں، واہ میڈم، جس کے لیے بھاگی تھی اس نے منہ نہیں لگایا کیا؟ حسن کی بات سن کر شاہ ایک دم سے کھڑا ہو گیا۔ یا پھر مجھ جیسا خاندانی لڑکا نہیں ملا جو یہاں دوبارہ اپنا منہ لے کر آ گئی ہو؟ کیا بدکاری کر کے چھوڑ گیا ہے؟ شٹ اپ حسن، اپنی بکواس بند رکھو۔ مت بھولو تم ایک لڑکی سے بات کر رہے ہو، اور اس نے بھاگنا ہوتا تو یہاں نہ ہوتی، یہ ہسپتال میں تھی، وہیں سے آئی ہے، سمجھ آئی؟ آہ واہ شاہ بھائی، اس بنی ہوئی شکل کو دیکھ کر میں مان جاؤں گا کہ یہ بیمار تھی۔ حسن الوی نے ماہی کا ہاتھ سے چہرہ پکڑ کر اوپر کیا۔ حسن بس، اب اس کو ہاتھ مت لگانا۔ اس کے ساتھ کھڑا ہو کر وہ حسن الوی پر چیخا تھا، جبکہ زویا سہمی سی ماہی کے ساتھ ہونے والے سلوک پر خون کے آنسو بہا رہی تھی۔ پھپھو جان، میں نہیں چاہتا کہ میرا ہاتھ اٹھ جائے، اس لیے بہتر ہے اسے کہیں آرام سے بیٹھ کر بات کر لیں۔ شاہ، ایسا کیا ہو گیا ہے جو چچا کی فیملی کی غلطی بھی تمہیں غلطی نہیں لگ رہی ہے؟ خاندان کی عزت کی دھجیاں اڑا دی اس لڑکی نے، اور تم اس کا ساتھ دے رہے ہو؟ پھپھو جان، شاہ ابھی اتنا ہی بول پایا تھا کہ ماہی نے ایک دم سے اس کی کلائی کو زور سے تھام لیا۔ ایک دم سے چھٹکتے ہوئے اس نے اس کانپتے وجود کی طرف دیکھا۔ ماہین، کیا ہوا ہے؟ ماہین، وہ آنکھیں بند کیے گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ ماہین، کیا ہوا ہے؟ شاہ نے اسے کندھوں سے پکڑ کر اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ ماہی نے ہیٹر کی طرف اشارہ کیا اور آنکھیں بند کیے سانسیں اندر کو کھینچنے لگی۔ او میرے خدا، میرے ساتھ چلو۔ وہ کندھوں سے تھام کر اسے باہر لے جانے لگا۔ شاہ، کیا ہوا ہے اس کو؟ سمینہ بیگم نے لال انگارے جیسی ماہی کو دیکھ کر اضطراب سے پوچھا، مگر وہ سن کب رہا تھا؟ اس کی تو جان پر بنی تھی۔ جو بھی اختلافات تھے، مگر وہ اس کی بیوی تھی۔ ریلیکس، کچھ بھی نہیں ہوا، سانس لو، گہرا سانس لو۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے آسمان کو دیکھتی سانس لے رہی تھی۔ بھائی، کیا ہوا ہے اس کو؟ زویا نے باہر آتے فوراً تشویش سے پوچھا۔ ہیٹر کی وجہ سے روم ٹیمپریچر بدل جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا سانس رک جاتا ہے۔ بھائی، آپ یہ پانی پلائیں اسے، میں اندر ہیٹر بند کر کے کھڑکیاں وغیرہ کھولتی ہوں۔ ماہی، پانی پیو۔ وہ بغیر جواب دیے ماہی کی طرف پلٹا۔ ماہی نے پانی کا گلاس پکڑ کر اپنے چہرے پر پھینک لیا۔ لبوں پر زبان پھیرتی وہ وہیں لان میں زمین پر بیٹھ گئی۔ زیادہ طبیعت خراب ہو رہی ہے تو میں ڈاکٹر کو بلاؤں؟ وہ اس کے ساتھ گھٹنوں کے بل بیٹھتا پریشانی سے بولا۔ بغیر جواب دیے وہ شاہ کے ہاتھ پر جھک گئی تھی۔ اس کے ہاتھوں کو چھوتے اس کے ہونٹ اور ان سے نکلنے والی گرم سانسیں ایک مقناطیسی سی کشش پیدا کر رہی تھیں۔ وہ بت سا بنا گھٹنوں پہ بیٹھا اس کے بالوں کو سہلا رہا تھا۔ تبھی سمینہ بیگم باہر آئی۔ ماہی کو ایسے گرا ہوا دیکھ کر وہ بھی گھبرا گئی۔ شاہ، اندر لٹا دو اسے، ہوا کیا ہے؟ انہوں نے تشویش سے پوچھا۔ ہیٹر کی گرمائش بہت زیادہ تھی، اندر سانس لینے میں مسئلہ ہو رہا تھا۔ وہ میرے خدا، اللہ رحم کرے، تم اسے اندر لے کر آؤ، میں ڈاکٹر کو فون کرتی ہوں۔ نہیں، میں لے کر جا رہا ہوں واپس گھر۔ اسے بھائی کی ولیمے کی تقریب ہے اس جمعے کو، یہ اس لیے ہی آئی تھی، مگر آپ دادی جان کو کال کر لیجیے گا۔ ماہین، اٹھو، دیکھو اٹھو گی تو سانس ٹھیک ہوگی، اٹھو پلیز۔ وہ اس کو سہارا دے کر اٹھانے لگا۔ گہرے سانس لے کر وہ ایک دم سے اٹھی۔ اپنے پاس کھڑی پھپھو کو دیکھ کر ماہی ان کی طرف مڑی۔ میں نہ بد کردار ہوں، نہ کوئی بد کرداری کر چکی ہوں۔ میرا دامن بالکل پاک اور صاف ہے، اس کا گواہ میں اور میرے اللہ تعالیٰ ہیں، جو جواب مجھے بھی آتے تھے آپ کے بیٹے کو دینے، مگر میں چپ اس لیے تھی کہ میں یہاں معافی مانگنے آئی تھی، نہ کہ اپنے کردار کی تذلیل کروانے کے لیے۔ کردار کی دھجیاں میں بھی اڑا سکتی ہوں، مگر میرا ظرف مجھے اجازت نہیں دیتا کہ کسی کے پردے کو چاک کروں۔ خیر، جو بھی تھا، میں معذرت چاہتی ہوں۔ میری وجہ سے آپ کے گھر پریشانی ہوئی اور آپ کو اتنی ذلت اٹھانا پڑی۔ اپنے کیا ہوتے ہیں یہ میں بہت اچھے سے جانتی ہوں، اور میں ہرگز نہیں چاہتی پھپھو جان کہ آپ اپنے گھر لوگوں سے جدا ہوں۔ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو میرے ہونے سے مسئلہ ہے۔ مجھے وہاں دیکھیں گے تو طرح طرح کی باتیں بنائیں گے، تو میں اس تقریب میں شرکت ہی نہیں کروں گی۔ میرے ہونے یا نہ ہونے سے فرق نہیں پڑے گا، البتہ آپ کے نہ ہونے سے ضرور پڑے گا۔ ماں کو بیٹی کی کسک رہے گی اور بھائی کو بہن کی، اس لیے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتی ہوں کہ آپ گھر آ جائیں۔ ناراضگی کی وجہ میں ہوں تو میں آپ کے سامنے بھی نہیں آؤں گی، کہہ کر ماہی گاڑی کی طرف بڑھتی۔ اللہ حافظ پھپھو جان کہتے شاہ بھی اس کے پیچھے لپک گیا۔
گاڑی الوی ولا سے تیزی سے نکال کر شاہ نے گاڑی کی سپیڈ آہستہ کر لی۔ تم ٹھیک ہو؟ مگر کچھ دیر کے لیے یہیں کہیں گاڑی روک دیں، میں کھلی ہوا میں سانس لینا چاہتی ہوں۔ ٹیوب ویل کے پاس روک دوں؟ پانی کی وجہ سے ہوا میں بھی ٹھنڈک ہوگی تو سکون آ جائے گا۔ سکون؟ وہ آنکھیں بند کے تمسخرانہ ہنسی۔ تبھی گنے کے جوس کی ریڑھی دیکھ کر شاہ ماہی کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ پینا ہے کیا؟ ماہی نے آنکھیں کھول کر شاہ کی انگلی کی طرف دیکھا جو اس ریڑھی کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ پیو گی؟ یہ کیا ہے پتہ چلے گا تو جواب دوں گی۔ اس کے پاس تو بس یہ لمبی لمبی سوٹیاں ہیں جن سے یہ پتہ نہیں کیا کر رہا ہے۔ اس کی بات سن کر شاہ مونچھوں میں مسکرا کر بولا، اسے گنا بولتے ہیں، میرا مطلب ہے کہ شوگر کین۔ اچھا، مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا ہے، تبھی کہا ہے چکر دیکھ لو، اچھا لگے گا۔ تبھی شاہ نے اس ریڑھی والے کے پاس گاڑی روکی اور گاڑی والا شخص دیکھ کر اس نے بڑی تمیز سے گلاس پیش کیا اور شاہ نے پیسے دے کر گاڑی آگے بڑھا لی۔ پی لو، اچھا ہے۔ ابھی ماہی نے ایک گھونٹ ہی بھرا